علی ابن ابی طالب وہ پہلا شخص جس نے اسلام قبول کیا. علی ابن ابی طالب وہ پہلا شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. علی ابن ابی طالب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور آپ کے داماد تھے. آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد تھیں. آپ کی پیدائش 13 رجب کو کعبہ کے اندر ہوئی. پوری انسانیت میں صرف آپ ہی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے. آپ کی پرورش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیٹی کا نکاح آپ سے کیا جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور آپ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے کہ میں شہر ہوں اور علی دروازہ ہے، بلکہ یہ ایک پیغام ہے. اگر تم شہر میں داخل ہونا چاہتے ہو تو تم کو دروازے سے انٹر ہونا ہوگا. ایسا تو نہیں ہے کہ کسی شہر میں آپ بغیر دروازے کے داخل ہو جائیں. آپ کو جانا پڑے گا، دروازے کی طرف سے آپ جائیں گے. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ علی سے محبت کیے بغیر کوئی شخص جنت تک نہیں جا سکتا. اور آگے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صرف مومن ہی علی سے محبت رکھے گا اور صرف منافق ہی علی سے بغض رکھے گا. یعنی جو منافق ہوگا وہی حضرت علی سے بغض رکھے گا، اور جو مومن ہوگا اس کے دل میں علی سے بغض نہیں ہوگا بلکہ محبت ہوگی، محبت کرے گا علی سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے. اہل البیت سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے. علی وہ شخص ہے جو حسن و حسین کا باپ ہے. جو حسن و حسین وہ ہے جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور علی ان کا باپ ہے. علی کی بیوی فاطمہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے ساری جنگیں لڑیں. جنگ بدر، احد، خندق، ان تمام جنگوں میں آپ نے بہت بہادری، بہت جانبازی سے لڑے. اور ان جنگوں میں آپ ہی کا نام آتا ہے ٹاپ پر کہ جنہوں نے بہادری سے اور سب کو مارتے ہوئے چلے گئے، آگے چیرتے ہوئے، پھاڑتے ہوئے، وہ علی ہی تھے. سوائے تبوک کے، آپ تبوک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت نہیں کر پائے. آپ نے اظہار کیا، آپ نے جانے کی خواہش کی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسیٰ کے ہارون کے ساتھ تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. ایک موقع پر آپ سفر میں تھے، آپ کے ساتھ دیگر صحابہ تھے. آپ جا رہے تھے اور آپ کی جوتیاں ٹوٹ گئی تھی، تو آپ نے جوتیاں گاٹھنے کے لیے حضرت علی کو دے دی تھی. اور آپ آگے چلتے جا رہے تھے، حضرت علی پیچھے رہ گئے تھے. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن منوانے کی خاطر کافروں سے قتال کروایا. میں نے قرآن کو منوانے کی خاطر کافروں سے قتال کیا، اور تم میں ایک ایسا شخص ہے جو قرآن کی تفسیر کی خاطر مسلمانوں سے جہاد کرے گا. ابوبکر صدیق وہاں پہ کھڑے تھے. آپ نے کہا یا رسول اللہ میں. آپ نے کہا لا نہیں. عمر نے کہا آپ نے کہا نہیں، بلکہ وہ شخص جو میری جوتیاں گاٹھ رہا ہے، یعنی علی ابن ابی طالب. صحابہ کرام دوڑتے ہوئے گئے علی کو یہ خوشخبری سنانے کے لیے، لیکن آپ کو پہلے سے ہی معلوم تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کے موقع پر آپ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا خیبر کا، تو آپ نے فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھوں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. آپ نے بلایا حضرت علی کو اور جھنڈا دیا، اور آپ نے حضرت علی نے خیبر کے قلعوں کو فتح کیا. حضرت علی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غدیر حکم پر فرماتے ہیں کہ آپ ان کا ہاتھ پکڑ کر یوں اٹھاتے ہیں صحابہ کرام میں اور بلند کرتے ہیں. فرماتے ہیں من کنتم مولا فعلی مولا. جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے. یعنی جس کا آقا سربراہ میں ہوں اس کا آقا سربراہ علی ہے. اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو علی سے محبت کرو.